सालों से यहाँ मौजूद है। बड़ा डिमांड है इस जुडिशरी को रोटेट किया जाए, मुख्तलिफ सूबों में इनको ट्रांसफर किया जाए ताकि करप्शन का तला कमा किया जा सके। और हम इस मीडिया के जरिए हम ये इन्फॉर्म करते हैं तमाम मुक़द्दरा कुर्सियों को, हुकूमत वक्त को, तो ये नया चलन भी मौजूद है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सबॉर्डिनेट जुडिशरी के हवाले से। यहाँ इदारों के लोग इदारे के नाम पे फैसले करवा रहे हैं। वो हमें इल्म है कि इदारे एक फैसला मुमकिन किसी का कहें या दो बात करें, लेकिन यहाँ सैकड़ों फैसले सबॉर्डिनेट जुडिशरी में इदारों के नाम से किए जाते हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं, हम इदारों से मुतालबा करते हैं कि जो लोग आपके यहाँ डेप्यूटेड हैं, खुदा का वास्ता उनकी मॉनिटरिंग कीजिए। वो सिविल रिव्यू को घूस की बुनियाद पे, उनको रोक की बुनियाद पे, इदारों की बुनियाद पे उनसे काम लेते हैं और करप्शन आम है। एक सिविल जज को, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को ये डर भी नहीं है कि उसके ऊपर हाई कोर्ट मौजूद है, इसको जो खौफ ही नहीं है कि बार काउंसिल में मौजूद है, बार एसोसिएशन में मौजूद है। वो दिन दिहाड़े और ओपनली रिश्वत का बाजार गर्म है और मन माने फैसले करते हैं। हम पहला हमारा मुतालबा है कि जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जिसमें चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, जिसमें पांचों सूबाई चीफ जस्टिस हैं, वो ये मैकेनिज्म तैयार करें और पॉलिसी वजह करें कि इस्लामाबाद की सारी जुडिशरी को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, जिसमें सूबों को दिया जाए, ताकि आपको भी टेस्ट मिले इन जजेस का हाउ दे वर्क। हमारा दूसरा मुतालबा जो आज यूनानिमसली हमने पास किया वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की कोर्ट है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं है। इसमें जितनी भी एलिगेशन होंगी वो हमारा ये मुतालबा है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल के एंडोर्स रियायत से एलिगेशन की जाएं। मैं ज़ाती तौर पे किसी ऑफिस का एस्पिरेंट नहीं हूँ, लाउड एंड क्लियर कि मैं खुद किसी एलिगेशन का ना किसी हुकूमती ओहदे का ना मैं जुडिशरी की एलिगेशन का मैं एस्पिरेंट हूँ, लेकिन हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे इस बात पे कि सारी की सारी जो एलिगेशन हैं वो इस्लामाबाद को हूँ, इसलिए कि ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख गवाह है कि यहाँ जो एलिगेशन थी वो इस्लामाबाद की हुई। अतर नल्ला साहब इस्लामाबाद बार के मेंबर थे, मोहसिन कियानी इस्लामाबाद बार के मेंबर थे, तारक जहांगीर इस्लामाबाद बार के मेंबर थे, फियाज अहमद अंजुम जागरान इस्लामाबाद बार के मेंबर थे, जियां गुल हसन इस्लामाबाद बार के मेंबर थे, इनाम अमीन मिनाज इस्लामाबाद बार के मेंबर थे। तो इसलिए उस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए सारी की सारी एलिगेशन हाई कोर्ट में इस्लामाबाद से की जाए। हम रीजनल कोटे के कायल हैं। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल, चारों सूबों से यहाँ लोग मौजूद हैं। अगर आपको हिंदुस्तान का रीजनल कोटा ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पर इस्लाम के लोग मौजूद हैं। अगर आपको सिंध से कोई एलिगेशन करनी है यहाँ सिंधी एंडोर वॉइस मौजूद हैं। अगर आपको केपी से करनी है, अगर आपको पंजाब से करनी है तो ये होती नहीं है एलिगेशन। तो इसलिए हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि जो आइंदा एलिगेशन हैं हम रद्द करते हैं। हम जुडिशल कमीशन के उस फैसले को भी रद्द करते हैं जिसमें ये कहा गया कि जो हालिया ट्रांसफर हुई थी उसके बदले में ट्रांसफर की जाएंगी। हम इसको रद्द करते हैं, हम इसको निगेट करते हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारी जो एलिगेशन है इस्लामाबाद के बार काउंसिल से ली जाए उनके एलिगेशन से। पंजाब में जो लॉ ऑफिसर्स हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उनमें सारी की सारी इंडक्शन पंजाब से होती है। केपी में सारी इंडक्शन केपी से होती है। इसी तरह सारे सूबों में वो इंडक्शन होती है। ये एक इस्लामाबाद है जहाँ पंजाब से आप प्रोसिक्यूटर जनरल लगा देते हैं, जहाँ पंजाब से लेकर केपी से लेकर आप वहाँ एडवोकेट जनरल लगा देते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल 10,000 मेंबरान से मुश्तमिल है और सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, लॉ ऑफिसर की अपॉइंटमेंट्स हैं, यहाँ मतलब कैबिनेट में जो अपॉइंट एलिगेशन हैं, यहाँ जो मतलब डिपार्टमेंट में जो लॉ ऑफिसर की जो पोजिशन हैं
جو اسلام آباد سے لے جائیں. ہم نے آپ دیکھ لیجیے یا آفیسر کو دیکھ لیجیے, کوئی سندھ سے آیا ہوا ہے, کوئی پنجاب سے ہے, کوئی اتر سے ہے. تو ہمارے یہاں ہر صوبے کے لوگ موجود ہیں. اگر آپ نے کسی صوبے کو ایلیویشن دینی ہے, یہ صوبے کی نمائندگی دینی ہے, تو یہاں وہ لوگ موجود ہیں. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے آج کے اس جنرل ہاؤس کا, جو ہمارے ساری نمائندہ تنظیمیں ہیں, کہ یہاں ساری کی ساری جو اپائنٹمنٹس ہماری اسلام آباد سے ہونی چاہیے. ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 303 میں ترمیم کی جائے اور ججز روٹیشن کو اس کو قانونی حیثیت دی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ایکٹ ہے اس میں بھی جو مجرہ ترامیم ہیں وہ کی جائیں, اور جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں جو اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے بھی, ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پالیسی ساز ادارے سے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے اس ظلم سے چھٹکارا دلائیے اسلام آباد کے شہریوں کو. یہ انصاف جب اگر بچتا رہے گا تو لوگوں کا اعتماد اس لیڈرشپ سے اٹھ جائے گا. ہمارا یہ مطالبات ابھی مطالبات کی حد تک ہیں, اور آپ کو علم ہے ہمارے مسئلے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں اسلام آباد بار کے. اگر ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا, ہمارے مطالبات کو نہ پورا کیا گیا, اس کے بعد جس طرح ہم نے کنونشن کیے, ہم نے پہلے بھی ہم ہمیشہ ہمارا یہ وطیہ رہا, ہمارا یہ سٹانس رہا کہ باریں آزاد ہوتی ہیں. باریں نہ کسی سیاسی جماعتوں کا دم چلا ہوا کرتی ہیں اور نہ حکومت کی بچہ بغل تنظیمیں ہوتی ہیں. اور ہم نے اسی طور پہ اسی طریقے کار باروں کو چلایا. ہم نے کنونشن بھی کیے, ہم نے 26 ترمیم کے حوالے سے باتیں کی, ہم نے حکومت کے پاس بھی گئے, ہم نے ان سے فنڈ بھی دیے, ہم نے کام بھی کیے. اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ باریں آزاد ہوتی ہیں. اس لیے ہم آپ کو, ہم اداروں کو, ہم حکومت وقت کو, ہم اپنے دوستوں کو مطلب کرتے ہیں کہ خدا را دوست کے ناخن دیجیے, اور جو ہمارے جائز مطالبات ہیں. اور ہم کیا بات کرتے ہیں, میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا, میں اگر اپنے ذات کی بات کروں گا تو آپ مت میری بات سنیے. ہم کون ہے اسٹیک ہولڈر اس ملک کے؟ اس ملک کے اسٹیک ہولڈر وہ لوگ ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں, جو لیٹیگنٹس ہیں. میں اسٹیک ہولڈر نہیں ہوں, یہ ججز اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. وہ اسٹیک ہولڈر ہیں جو غریب انصاف کی متلاشی یہاں آتا ہے, اور اس سے آپ یہ جب متلاشی یہاں آتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ 20 تولے آپ کا زیور ہے, یہ 5 تولے جج صاحب کہتے ہیں میں لوں گا, 15 تولے آپ کو ڈیل کر دیں گے. یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ ان غریب لوگوں پہ. آج بھی میرا ایمان ہے, آج بھی میرا ایمان ہے کہ پاکستان میں لوگ اس ڈپریس اور اپریس سوسائٹی میں آج بھی لوگ دیکھتے ہیں اسی کی طرف. خدا کا واسطہ اس جہاز میں رہیے, اور یہ اگر چلن ایسے رہا, ہم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری کو دیکھیے, آپ وہاں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کیجیے. جس طرح قتل ہو رہا ہے انصاف کا, جس طرح انصاف بک رہا ہے, خدا کی قسم میں مجھے 35 سال ہو گئے, میں نے اس طرح کی جوڈیشری میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی جوڈیشری ہوگی ہماری پاکستان میں, اس کیپٹل میں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, کہ ملک نیچے جائے گا, آگے نہیں جائے گا. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے, اور ہمارا آج انڈورسمنٹ ہوئی ساری کی ساری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی کیبنٹ یہاں موجود ہے, ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ یہاں موجود ہے, اسلام آباد بار کونسل کی ساری کیبنٹ یہاں موجود ہے, پاکستان بار کونسل کے نمائندے اسلام آباد سے یہاں موجود ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہمارے مطالبات کو, ریپیشن پالیسی کو, ججوں کی ایلیویشن پہ اور مختلف جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ اگر اسلام آباد سے نظر انداز کیا جائے گا تو اس کے بعد ہم ملک گیر کنونشن کریں گے. اسلام آباد بار کونسل کے زیر اہتمام, ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام, ڈسٹرکٹ بار کے زیر اہتمام, اور ہم پھر ان تمام ججز کے, ہم نے آج یہ بھی فیصلہ کیا یہاں کہ ساری کی ساری بار ان ججز کے جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں ان کی ایویڈنس ہمیں دیں. ہر آدمی کا یہ خیال تھا کہ آپ کو سینکڑوں ہم ایویڈنس دیں گے کہ فلاں جج نے فلاں کیس میں فلاں کام کیا. ہم ان کو متنبع کرتے ہیں, ہم ابھی کسی کا نام نہیں لے رہے, لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم نام لے لے کے آپ سے کہیں کہ جی فلاں جج اس دھندے میں مصروف ہے. تو
اگر ہمارے مطالبے منظور نہ کیے گئے اور ہم اس ادارے سے بھی ہاتھ جوڑ کے جو پاکستان کا مقتدرہ جو کہتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آج کے جو لوگ ڈیپوٹیڈ ہیں عدالتوں میں، وہ عدالتوں کو مس یوز کر رہے ہیں، آپ کے نام کو چالش کر رہے ہیں، آپ کے نام کو خراب کر رہے ہیں، آپ کے نام کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ اس لیے کر دیے کہ فلاں ادارے کا فلاں آدمی یہ کہتا ہے. تو آپ کی آئیے، آپ کا اسلام آباد بار میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اسلام آباد کی شہریوں کا، اسلام آباد کی آبادی کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے جوڈیشری میں. آئیے آ کے کام کیجئے، یہاں ریفارم کیجئے، یہاں اچھے جدید کو لائیے. ہم سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں، ہم سسٹم سے باہر جانے کے قائل نہیں ہیں. ہم اس سسٹم میں رہ کے ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم آپ کے مطلب یہ کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو اگر آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو جوڈیشری میں کرپشن ختم کریں. جہاں بیوائیں آتی ہیں، جہاں ڈپریس لوگ آتے ہیں، انصاف کے متلاشی آتے ہیں، وہ کوئی 50 لاکھ کے چکر میں، کوئی 20 لاکھ کے چکر میں، کوئی کہتا ہے جی 2 لاکھ کا نکل کر آپ دیں مجھے 25,000 دیں، میں آپ کو 25,000 دیں. یہ کبھی بھی میں نہیں دیکھا. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے کاج میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک رائے عمل طے کریں گے اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، ہمارا چیف جسٹس سے مطالبہ ہے کہ 10:30 جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں ان ججز کو ٹرانسفر کیے جائے اور مختلف ہائی کورٹ سے جو بیسٹ ججز ہیں جو دیکھیں نا، میرا یہ ایمان ہے کہ جج کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے. جج اور ایماندار ہو تو قانون ہم سکھا دیں گے، قانون وکیل سکھا دیا کرتے ہیں. جج اگر ڈسنس ہوگا، وہ بدنیت ہوگا، وہ پیسے لے کے فیصلے کرے گا، وہ اگر اپروچ ہو کے فیصلہ کرے گا تو وہ انصاف بنتے گا نہیں. آنےسٹ لوگوں کے لائیے، اگر اس کی ڈیفیشنسی ہے قانون میں وہ ہم پوری کریں گے. وہ باہر اس کام کے لیے کہ وہ اسسٹ کریں کو. تو ہم یہ سارا ہمارا ہاؤس یہ مطالبہ کرتا ہے اور اس سب نمائندے موجود ہیں یہاں، ایک ایک جگہ میں سب کوششوں سے یہ دیں گے. میں راجہ رضوان عباسی صاحب جو ہمارے نامنی ہیں پاکستان بار کونسل میں اسلام آباد سے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں.